حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے قیامت تک دین کا سر بلند کر دیا، دین کا سر بلند کر دیا۔ مجھ پر اور آپ پر اسلام کا احسان ہے، دین کا احسان ہے کہ دین نے ہمیں قبول کیا، لیکن حسین ابن علی کا احسان ہے تو دین اسلام کے اوپر ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں کچھ گزارشات پیش کرنی ہے۔ حضرت امام حسین کے یہ چچا زاد بھائی لگتے، حضرت امام مسلم بن عقیل۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو امام حسین نے اپنا خاص بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا نمائندہ، اپنا وزیر بنا کر کے حضرت امام مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفے کی جانب روانہ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے دو بیٹے، ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم، وہ بھی ساتھ۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خوبصورت لباس زیب تن کیا، جبہ اور دستار پہنی اور سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ پاک سے نکلے اور کوفے کی جانب سفر کیا۔ کہا 12,000 خط کوفیوں نے لکھے۔ کتنے؟ بولو تو صحیح ہے۔ 12,000 خط کہ حسین آپ آ جائیں، حسین آپ آ جائیں، حسین آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید کے ظلم سے پریشان ہیں، زندگی تنگ ہو گئی ہے، حسین آپ آ جائیں۔ پتا چلا کہ سارے حسین کو بلانے والے بھی سچے نہیں ہوتے۔ بات کو سمجھ رہے؟ حسین ابن علی کو بلانے والے سارے بھی سچے نہیں ہوتے۔ حسین ابن علی آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ 12,000 خط، اور خط ایسے نہیں تھا کہ میسج کر دیا ہے، واٹس ایپ کر دیا، یہ تو نہیں تھا نا اس وقت۔ ایسے بھی نہیں تھا کہ ڈاک کے ذریعے پہنچ گیا، اسپیشل ایک بندہ جاتا تھا، کئی کئی دن لگتے، پھر کہیں پیغام پہنچتا۔ آپ نے حضرت امام مسلم صحابہ کرام سے پوچھا امام حسین نے کہ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اگر کوئی بندہ کہے نہیں پوچھا تو پھر خط تو لکھے تھے امام حسین کو، جانا تو انہیں چاہیے تھا، لیکن امام حسین نہیں گئے۔ آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ کن کے مشورے پہ؟ جماعت صحابہ کے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے گئے اور کہا آپ نے وہاں کے حالات پتہ کر کے مجھے بتا دینے، پھر میں انشاءاللہ سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل گئے، 18,000 کوفیوں نے، 18,000 کوفیوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کا استقبال کیا۔ 18,000 لوگ امام کے استقبال کے لیے آئے۔ آپ نماز مغرب کے لیے کوفے کی جامع مسجد میں گئے تو 40,000 کوفیوں نے آپ کے پیچھے اللہ اکبر کہا۔ کتنے؟ 40,000۔ تھوڑے لوگ ہیں؟ تھوڑے لوگ ہیں؟ 40,000 کوفیوں نے اللہ اکبر کہا۔ ایسا امام کہیں مل سکتا ہے؟ آپ نے خط لکھا کس کو؟ آقا امام حسین۔ کبھی زندگی میں حضرت امام مسلم بن عقیل نے، کبھی زندگی میں حضرت عباس علمدار نے یہ نہیں کہا کہ حسین ہمارا ویر ہے۔ جب بھی کہا یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، حالانکہ ویر تو تھے ان کے۔ یہ سبق کہاں سے سیکھا؟ یہ سبق مولا علی سے سیکھا۔ مولا علی ساری زندگی نہیں کہا کہ میں نبی کا ویر ہوں، جب بھی کہا یہ میرے آقا ہیں۔ حضور نے فرمایا علی میرا ویر ہے، محبوب نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط لکھا بھائی جان آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لیں۔ حضرت امام حسین کی طرف خط چلا، وہاں سے کوفیوں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔
رویہ تبدیل ہو گیا۔ ایک خط حسین ابن علی کو چلا ہے تو یزیدیوں کے حامی جو تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ جناب نعمان بن بشیر کوفے کا گورنر کچھ نہیں کر رہا، اس نے تو امام مسلم کا استقبال کیا ہے، لہذا کوفے کے حالات خراب ہیں، آپ کوئی بندہ نیا بھیجیں۔ یزید کا ایک یار تھا، اور یاد رکھیے ہمیشہ انسان کو اس کے یار ہی مرواتے ہیں۔ یار اگر اچھے ہیں، انسان اپنی سوسائٹی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوست تھا جو غیر مسلم تھا، یزید نے اس سے ہر خاص کام کا مشورہ اس سے کرتا تھا، کہتا بتاؤ کیا کر، اس نے کہا عبداللہ ابن زیاد کو فی الفور کوفے کا گورنر بناؤ اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، اس کو معزول کر دو، اور عبداللہ ابن زیاد کو جو ہے وہ کوفے کا گورنر بناؤ، حالات ٹھیک ہو جائیں۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نعمان بن بشیر آل کی محبت کرنے والا ہے اور عبداللہ ابن زیاد آل کی دشمنی رکھنے والا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ عبداللہ ابن زیاد مکار تھا، چال باز تھا، اس نے مغرب کے بعد کا سفر کیا اور کوفہ میں پہنچا، لباس بھی حجازی پہنا، امامہ بھی ویسا پہنا جیسا حسین ابن علی پہنتے تھے، لباس ویسا بنایا، اور اسی رستے سے آیا جو رستہ مکے سے کوفہ کی جانب آتا۔ اب جب سواری دوڑتی ہوئی آئی تو لوگ استقبال کے لیے آئے کہ حسین ابن علی آ گئے، حسین ابن علی آ گئے۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب کیا۔ یاد رکھیے میرے محبوب کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا مشکات میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات، سرکار نے فرمایا مومن کے اندر دو صفات نہیں ہوتی، ایک مومن بد کلام نہیں ہوتا، بد زبان، خدا دا واسطہ بولو یار، ایک مومن بد کلام نہیں ہوتا اور ایک مومن جو ہے وہ دھوکے باز نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا۔ چلے جائیں آپ بازار میں، یہاں تو ریڑھی والا بھی بتا دے گا کہ بھئی میں کتنا بڑا مومن۔ خیر، حضرت امام مسلم بن عقیل کے شہادت کے لیے عبداللہ ابن زیاد کو بھیجا گیا۔ وہ جب گورنر ہاؤس میں آیا، چہرہ اس نے چھپایا ہوا ہے، گورنر ہاؤس میں آ گیا، لوگ نعرے لگا رہے ہیں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ جب گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھا تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب پیچھے کیا، اور نقاب پیچھے کر کے اس نے کہا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، تم تو حسین کے نعرے لگا رہے ہو نا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا میں، خبردار، تلوار میرے ہاتھ میں دیکھو۔ لوگوں کی خوشیاں غموں میں بدل گئیں کہ اب ظلم کی انتہا ہو جائے، ظلم کی انتہا ہو جائے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نعمان بن بشیر کے گھر میں مہمان بن کے رہے، وہاں حالات خراب ہوئے تو ایک اور خادم کے گھر تشریف لے گئے، وہاں حالات خراب ہوئے تو رات کا وقت ہے، نماز مغرب امام مسلم بن عقیل نے پڑھی کوفے کی جامع مسجد میں، 40,000 کوفی پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، اور جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو کوئی ایک بھی پیچھے نہیں کھڑا تھا، کوئی ایک بھی، 40,000 لوگ ایک بھی پیچھے۔ وہ امام جس کو سر پر اٹھایا گیا، جن کے رستے پہ پلکیں بچھائی گئی، جن سے محبت کی گئی، جن سے پیار کیا گیا، جن سے عقیدت کی گئی، جن کے ہاتھ پر حسین ابن علی کے لیے بیعت کی گئی، سارے رفو چکر ہو گئے۔ امام حسین کو امراء کے گھروں میں رکھا گیا۔ آج حسین ابن علی کے اس بھائی کے لیے، حضرت مسلم کے لیے لوگوں نے دروازے بھی بند کر دیے۔ اب وہ امام مسلم بن عقیل جو وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ چند دن پہلے آئے تھے، آج ان کے لیے کوفے کے دروازے بند ہیں۔ جس دروازے پہ جاتے ہیں دروازہ بند ہے، جس دروازے پہ جاتے ہیں دروازہ بند ہے۔ ایک بوڑھی عورت اپنا دروازہ کھول کے بیٹھی ہے، عروہ بن ہانی اپنا دروازہ کھول کے بیٹھی ہے، ہانی بن عروہ۔ کہا پانی مل جائے گا؟ کہا جی مل جائے گا۔ پانی پیا، کہتی ہے جاؤ اپنے گھر کی طرف،
جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ کہا بی بی تو کیوں بیٹھی ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے بلال نام کا، وہ کسی کام سے گیا ہے، اس کے انتظار میں بیٹھا۔ کہا جاؤ اپنے گھر کی طرف۔ 3 مرتبہ کہا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بی بی گھر تو اپنے وہ جائے جس کا کوئی اپنا گھر ہو، جس کا کوئی اپنا گھر ہو۔ میرا تو کوفے میں گھر ہی کوئی نہیں، مجھے تو مہمان بنایا گیا، مجھے تو پروٹوکول دیا گیا۔ کہا کون ہے تو؟ کہا میرا نام مسلم ہے، میں عقیل کا بیٹا ہوں، حسین کا ویر بھی ہوں اور حسین کا نمائندہ بھی ہوں، حسین کا غلام بھی ہوں۔ اپنے گھر کے دروازے کھول کے کہتی آ، پھر ہم اگر تو سید ہے تو پھر ہمارے گھر میں آ، تیرا استقبال جو بھی کھانے کے لیے ہے تیرے سامنے پیش کرتی۔ جب کوفے کے حالات خراب ہوئے نا تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو کسی غلام کو دے دیا، کوئی ان کو چھپا دو۔ حضرت امام مسلم بن عقیل، یہ غم کی داستان ہے اور دکھوں کی داستان ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو گھر میں لے گئی، خاطر تواضع بھی کرتی ہے اور اعلیٰ بستر بھی دیتی ہے۔ رات کو اس کا بیٹا آیا، اس نے کہا ماں کسی کے خراٹے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا بیٹا ہمارے بھاگ جاگے ہیں، آج آل نبی اولاد علی ہماری مہمان بنی ہے، اور جس گھر میں کوئی سید اصلی اور نسلی آ جائے یوں سمجھو وہاں مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے۔ او بھائی ہمارے گھر میں سید آ گیا ہے اور مسلم بن عقیل آیا ہے۔ لیکن وہ دنیا کا کتا تھا، وہ دنیا کا طلبگار تھا۔ اس نے کہا ماں اچھا؟ کہا ہاں ہمارے گھر میں آیا۔ اس نے اپنے ماں کو کہا ماں اب میں اس کو دے کر کے بہت سارا مال و متاع اکٹھا کروں گا۔ اس نے کہا بیٹا تیری جنت میرے قدموں کے نیچے ہے، خبردار یہ کام نہ کرنا۔ اس نے کہا ماں جنت کی تو مجھے نہیں پرواہ، لیکن میں دنیا کا مال ضرور اکٹھا کروں گا، میری بلے بلے ہو جائے گی، مجھے وقت کی گورنمنٹ سے کوئی نہ کوئی وظیفہ اور تحفہ مل جائے گا، میری زندگی بڑی عالی شان گزرے گی۔ حضرت امام مسلم کا بتانے کے لیے وہ گیا۔ جب بتانے کے لیے گیا تو امام مسلم بن عقیل نے اس جگہ سے بھی ہجرت فرمائی۔ گھر میں جب لوگ آئے تو رستے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو پا لیا۔ امام مسلم بن عقیل تنے تنہا ہیں اور سارے کوفی اکٹھے ہو کے امام مسلم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ سے کوئی بھی غالب نہیں آ رہا۔ کئی کوفیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا تو حضرت امام مسلم بن عقیل جب تھک گئے تو آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ جب ٹیک لگائی تو آپ پر وار کیا گیا، جس سے آپ کے دندان بھی شہید ہوئے اور ہونٹ بھی کٹ گیا۔ کس کے لیے؟ رسول اللہ کے دین کے لیے، حضور کے دین کی آبیاری کے لیے۔ امام مسلم بن عقیل وہاں سے چلے، آپ نے اپنے بچوں کا دیدار نہ کیا اور بچوں نے آپ کا نہ کیا۔ بالآخر آپ کو لجا کر کے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب یہ شیر بیڑیوں میں جھگڑا ہوا ہے، اور یاد رکھیے امام زین العابدین کو بھی بیڑیاں حسینیوں نے نہیں پہنائی تھی، یزیدیوں نے پہنائی۔ آج جو لوگ بیڑیاں پہنتے ہیں ان سے سوال ہے میرا بھی کہ تم کس کی سنت کو زندہ کرتے ہو؟ کس کی سنت؟ حسین کی سنت تو یہ نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ نے فرمایا پانی کا مٹکا دیکھا، فرمایا پانی مل سکتا ہے؟ کہا ضرور ملے گا۔ امام حسین کے بھائی کو پانی دیا گیا۔ آپ پانی جب ہونٹوں سے لگانے لگتے تو سارے خون، جو ہونٹوں کا خون تھا وہ پیالے میں آ گیا، گرا دیا۔ دوسرا پیالہ دیا، گرا دیا۔ تیسرا دیا، گرا دیا۔ فرمایا خیال میرا یہ ہے کہ دنیا کا پانی میرے بختوں میں نہیں، دنیا کا پانی میرے بختوں میں نہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو آپ نے مجمع کی طرف دیکھا تو عمر بن سعد کو دیکھا۔ فرمایا عمر بن سعد سے میں نے کچھ راز کی باتیں کرنی ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں۔ توجہ ہے جی، یہاں ایک سوال اور اس کا جواب میں دینے لگا ہوں۔ کچھ لوگوں کی یہ گفتگو ہے
کہ صحابہ کرام اور ان کی اولادوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا. کچھ لوگوں کی یہ گفتگو ہے. حقیقت کیا ہے؟ 18 افراد اہل بیت کے تھے کربلا میں. کتنے؟ 72 پورے ہوتے ہی نہیں اگر صحابہ کی اولادیں شامل نہ ہو. حسین ابن علی کو مدینے میں مشورہ دے کے روکنے والی بھی صحابہ کی جماعت تھی اور ان کی اولادیں تھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل بھی ہیں. لیکن اگر بیٹا ان کا نالائق نکلا ہے تو اس کی وجہ سے باپ کو برا تو نہیں کہا جائے گا. اگر بیٹے کی وجہ سے باپ کو معاذ اللہ برا کہا جائے تو نوح کا پتر کدھر گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ ہے نا. بیٹا کدھر گیا؟ بیٹا گستاخوں میں شامل ہو گئے. جب طوفان نوح آیا تو بیٹا غرق ہو رہا تھا. ظاہری بات ہے باپ ہے کہا یا اللہ میرا بیٹا. فرمایا نوح خبردار، یہ تیرا اہل نہیں ہے، اس کے لیے دعا نہ کرنا، اب اس کو غرق ہونے دے، یہ تیرا اہل ہے نہیں ہے. جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کا اہل نہیں تھا، اسی طرح عمر بن سعد بھی سعد بن ابی وقاص کا اہل نہیں تھا. آپ نے فرمایا تو رشتہ دار ہے، قریب آ، 3 باتیں تم سے پردے میں کرنی ہیں. سنیے گا کاروباری حضرات بالخصوص. پہلی بات فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے، میری زرہ اور میرا گھوڑا بیچ کے اس کا قرضہ اتار دینا. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل. شہادت سامنے کھڑی ہے، ابھی شہید ہونے والا ہے. قرض یہ ہے. دوسرا کیا فرمایا؟ فرمایا میری لاش کو بے یار و مددگار نہ چھوڑنا، اس کی تذلیل نہ کرنا، بے حرمتی نہ کرنا. اور تیسرا میرے آقا حسین کو خط لکھ دینا کہ کوفے نہ آئے، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. ادھر سے خط پہنچا، ادھر سے حسین نے تیاری کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا. حضرت امام مسلم بن عقیل چلے. آپ نے جب یہ بات کہی تو عمر بن سعد نے فوراً آ کے بتایا. کس کو؟ عبداللہ ابن زیاد کو. چیلے جو ہوتے ہیں نا، چیلے ایسے ہی ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ 3 باتیں کہی ہیں. حضرت امام مسلم بن عقیل نے عمر بن سعد کی طرف دیکھا اور فرمایا افسوس تجھ پر، تو بہت بڑا خائن بھی نکلا، تو اتنا بھی راز نہیں رکھ سکے. پتا چلا امام مسلم کی نگاہ میں راز کو فاش کرنے والا کچھ اور نہیں ہوتا، یزیدی ہوتا ہے. اور تو اتنا بھی رازدار نہ نکلا. عبداللہ ابن زیاد نے کہا مسلم بن عقیل، یہ مال و متاع تیرا جو ہے یہ مال غنیمت میں جمع ہوگا، ہم تیرا قرضہ اتارنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ تیری لاش کے ساتھ جو دل چاہے گا کریں گے. اور تیسری یہ ہے کہ حسین کو خط نہیں لکھیں گے، اگر آ گیا تو پھر جیسے حالات ہوں گے ویسا ان کے ساتھ نپٹا جائے گا، ہم پابند نہیں ہیں تیرے. حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفے کے گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا. جب کوفے کے گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا گیا نا حضرت امام مسلم بن عقیل کو، کس کے لیے؟ حضور کے دین کے لیے، جس دین کا ہم نے حال بگاڑ دیا ہے. ہم نے سے مراد فقط ہم لوگ نہیں ہیں، سارے ہی شامل ہیں. چھت پر لے جایا گیا تو حضرت امام مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت سے دھکا دیا گیا اور آپ زمین پر تشریف لائے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کو پتا چلا کہ اب ہم غریب بھی ہیں، بے وطن بھی ہیں اور یتیم بھی ہو گئے ہیں. چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کی گود میں سر رکھتا ہے اور بڑا اپنے چھوٹے کو سلاتا ہے، اور جیسے ہی وہ سوتا ہے تو اس کی خواب میں باپ آتا ہے تو وہ رو کے اٹھتا ہے اور روتا ہوا کہتا ہے میرا بابا آ گیا ہے. کہا بیٹا سو جا، اگر تو روئے گا
تو یزیدی فوجیں گشت کر رہی ہیں، ہمیں پکڑ لیں گی، ہمیں ہمارے ساتھ بھی وہ حال کریں گی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے یہ دونوں شہزادے محمد و ابراہیم، قاضی شریح بھی آل کا ماننے والا تھا اور مولا علی کا شاگرد تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یہ فلاں قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، یہ دونوں بچوں کو قافلے میں شامل کر دو، باپ تو شہید ہو گئے، کم از کم بچے تو مدینے پہنچ جائیں، اور وہ مدینہ کے جہاں لاوارثوں کو بھی وارث مل جاتا ہے، یہ مدینے پہنچ جائیں گے، انہیں پہنچا دیا جائے۔ بچوں کو کہا بیچا وہ قافلہ جا رہا ہے جو دور اڑ رہی ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے۔ دونوں شہزادے بھاگے، بچے تھے کتنا دوڑ سکتے تھے، قافلہ آگے نکل گیا، صبح کا سورج طلوع ہوا، دونوں بچے چھپ گئے، جب چھپے تو یزیدی فوجوں نے انہیں پکڑ لیا، پکڑ کر کے لا کر کے عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ جب عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے تو امام مسلم بن عقیل کی لاش کو دیکھا۔ بتاؤ جب گھر میں باپ کی میت پڑی ہو تو اولاد کا حال کیا ہوتا ہے؟ لوگ دلاسا دینے والے ہوتے ہیں، لوگ ماتھا چومنے والے، لوگ محبت کرنے والے، لوگ پیار کرنے والے، لیکن یہ آل نبی اولاد علی ہے۔ مسلم بن عقیل کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے، اور امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے محمد و ابراہیم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کی میت پڑی ہے، نہ یہاں کوئی رونے والا ہے، نہ کوئی ہمیں چپ کرانے والا ہے، نہ کوئی ہمیں دلاسا دینے والا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبداللہ ابن زیاد کی گستاخی اور شکست نہیں ہو سکتی کہ ننھے شہزادوں کو وقت کے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تمہارے باپ کا جو حال کیا ہے وہ کر دیا جائے یا مدینے بھیج دیا جائے؟ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم دونوں ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں سن عبداللہ ابن زیاد، میرا بھائی محمد تو باپ کے سینے کے بغیر سوتا نہیں تھا، باپ سے محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، تو نے ہمارے باپ کو شہید کر دیا، کیا ہو گیا؟ ہمارا باپ اس زندگی میں چلا گیا ہے کہ تو مر جائے گا، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی، لیکن حسین اور حسین پر قربان ہونے والا میرا باپ کل بھی زندہ اور جاوید رہے گا۔ امام مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو یزید عبداللہ ابن زیاد نے کہا انہیں بھی گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جایا جائے۔ ابھی بھی لوگ یزید کے حمایتی ہیں، ابھی بھی لوگ کوشش کرتے ہیں یہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ہاں فیصلہ کن دلائل کی بات نہ کرو، زیادہ فیصلہ کن بات کرو۔ اگر تمہارا امام یزید ہے تو دعا مانگو تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ ہم کل بھی حسین والے تھے، ہم آج بھی حسین والے ہیں، ہماری دعا یہ ہے اللہ ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے، اور تیرے لیے دعا یہ ہے کہ تیرا حشر پھر یزید کے ساتھ ہو۔ مردہ آباد، حضرت امام حسین کے گلستان کے یہ چھوٹے چھوٹے دو ننھے پھول بھی عبداللہ ابن زیاد کے دربار پہ کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا تعلق علی کے قبیلے سے ہے، ہمارا تعلق مولا علی کے خاندان سے ہے، ہمارا تعلق رسول اللہ کے خاندان سے ہے۔ ہم کوئی ڈرنے والے، ہم کوئی بزدل ہیں؟ کیا ہوا اگر ہمارے باپ کو شہید کر دیا ہے؟ جب تک آل نبی اولاد علی کا ایک بھی پھول زندہ رہے گا، صبح قیامت تک رسول اللہ کے دین کا پھریرا بلند رہے گا، اور یہ پرچم پھلتا اور پھولتا رہے گا۔ حضرت امام محمد اور ابراہیم کو چھت پہ لے جایا گیا، وہاں لے جا کر کے انہیں زمین پر پھینک دیا گیا۔ آپ دونوں معصوم بچے زمین پر تشریف لائے، آپ کی شہادتیں ہو گئیں، لیکن سر داد نہ داد، دست در دست یزید۔ کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ جھک جانے کا نام حسینیت نہیں ہے،
جو مصلحت کا شکار ہو جائے وہ حسینی نہیں ہے، جو حالات کے تقاضے کے مطابق بات کرے وہ حسینی نہیں ہے۔ فرمایا سارے بھی یزیدی ایک جانب ہو، حسین کا ایک علی اصغر ہی کافی ہے۔ حسین کل بھی زندہ باد تھا اور حسین آج بھی زندہ باد۔